آنے کے بعد یہ آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں. اگر قبلہ کے بارے میں پوچھنا ہو تو کسی صاحب علم سے بات کر کے پوچھ لیں کہ ہم کتنے سعادت مند ہیں کہ اتنی بڑی ہستی ہمارے اندر مل گئے وہ جلوہ فرما ہوتی ہے. میری ملاقات ایک پروفیسر صاحب ہیں فیصلہ آباد کے محمد خان صاحب ان کا نام ہے. قادری سلسلے سے ان کا تعلق ہے. وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو میں نے قبلہ کا تعلق کے طور پہ نام لیا. وہ مجھ سے پوچھنے لگے بڑے تعجب کے ساتھ جس طرح کوئی بندہ کسی سے پوچھ لے کہ آپ ان سے ملاقات کرتے رہتے ہیں. ہم سے تو بندہ ملاقات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. میں نے کہا کہ آپ کا پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ تو ماشاء اللہ اتنی بڑی شخصیت ہے اتنا بڑا مقام ہے تو آپ سے ملاقات کرنا تو بڑی مشکل بات ہوگی. میں نے کہا کہ رب کریم نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہمیں آپ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے اور آپ کی کچھ باتیں بھی سن لیتے ہیں اور آپ کی دعا سے بھی مستفید ہو جاتے ہیں. تو اگر ایسی ہستی ہمارے درمیان موجود ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے اندر یہ ایسے ایسے ہیرے موجود ہیں. لیکن کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں رب کریم نے اگر علم دیا ہے تو روحانیت نہیں, روحانیت ہے تو علم نہیں. آج کل تو ایسے ایسے بھی اشتہاروں کے میں نام لکھے ہوئے پڑھتا ہوں جنہیں شاید اس سے وضو کے فرض مجھے نہ آتی ہوگی لیکن ان کے نام کے ساتھ بھی علامہ لکھ دیا جاتا ہے. میں تو اس بات کی بھی افسوس کرتا رہتا ہوں. لیکن ہمیں رب کریم نے یہ سعادت بخشی ہے, کرم کیا ہے اللہ کہ ہمارے اندر ایسی شخصیت ہے کہ جسے رب کریم نے روحانیت بھی بخشی ہے, دینی علم بھی بخشا ہے, دنیاوی علم بھی بخشا ہے. جس طرح سے بھی ناپیں گے رب کریم نے کرم اور مہربانی سے نوازا ہے. تو اگر اس دور میں بھی اگر کسی مسئلے میں الجھن رہ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کی جو ہے وہ کمتری ہے کہ ایسی ہستیوں کے پاس نہیں آتے. دوسرے مسئلے کو اگر دیکھیں جنہیں کے نام کے ساتھ اگر پیچھے سے فرشت پڑھیں تو پروفیسر ڈاکٹر کیا کیا لکھا ہوگا. تو جو اللہ کی ذات کا نام لینے کا جو ہے وہ ادب نہیں جانتے. قوم کے طرح سے ایسے الفاظ کہے ہیں انہوں نے جن پر کفر کے فتوے لگ چکے ہیں. یعنی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ڈاکٹر وہ اپنے آپ کو لکھواتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ آ جا ہمارے تیرے قوم پکڑنے ہماری گود میں آ جا, ایسے ایسے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں. تو ان کو اٹھائے ہوئے پھر رہے ہیں کیونکہ ہم ان کی بات اس وجہ سے نہیں کرتے وہ خود بھی جاہل ہیں تو ان کے جو مبلغ ہیں وہ بھی جاہل ہیں. اس وجہ سے ہمارے اندر اگر ایسی ہستیاں موجود ہیں جو لوگ مختلف مسائل میں الجھے پھر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ رب کریم نے ہمارے اندر یہ روشنیاں رکھی ہیں تو ہمیں چاہیے اس سے مستفید ہو جائیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کے اس سے منور کر لیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے چمکا لیں. اگر اور کچھ نہ کر سکیں تو اپنی اصلاح تو بات پوچھنے کی اگر نہیں اتنی جو ہے وہ ضرورت نہیں ان سے اگر دعائیں کروا لیں. میرا عقیدہ و یقین ہے کہ اگر ان ہستیوں یہ ہستیاں جو ہے وہ دعائیں کر دیں تو بندے کا جو ہے وہ سلسلہ سیدھا ہو جاتا ہے. تو اس وقت میں اگر کوئی اندھیرے میں رہتا ہے تو یقیناً وہ جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے اندھیرے میں, اس نے اس کا مقدر ہی ڈوبا ہوا ہے. ورنہ اس دور میں اندھیرے میں رہنے والی کوئی بات نہیں کیونکہ رب کریم نے ایسے ایسے چراغ کی روشن کر دی ہیں جن سے آپ کی روشنی پھیل رہی ہے. تو میں قبلہ کی اس بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قبلہ نے جو بات کی ہے کہ اگر کوئی بندہ پوچھنا چاہتا ہے تو ہم جواب بھی دے سکتے ہیں. تعامل مزاجی بھی ہے, ہر چیز سے رب کریم نے نوازا ہے. اگر بات جو ہے وہ جو تم زیادہ سمجھا سکو تو سمجھ بھی لیں گے, لیکن اگر نہ سمجھا سکو تو سمجھنے کے لیے جو ہے اپنے اندر تو یہ جو پیدا کر کے آ جاؤ کہ میں سمجھنے کے لیے آئے تو تمہیں بات سمجھ میں بھی آ جائے گی. لیکن بندہ نہ سمجھنے کے لیے آئے, نہ پوچھنے کے لیے آئے, نہ بتانے کے لیے آئے تو کیا وہ بندہ رونمائیت حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس وجہ سے ہم پر کرم اور مہربانی ہے. میں آخری بات کرتا ہوں کہ اس محفل کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کتنے کتنے لوگ آتے ہیں. بعض ایسے بھی یقین کرے آتے ہیں کہ جن میں 2-3 محفل میں ایسے تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو بڑے حضرت صاحب کے قریب ہو گئے ہیں, یہ تو بڑی سعادت مل گئی, لیکن دوسری تیسری محفل میں دیکھتا نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر قربت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 2-3 محفلوں میں تو بڑے قریب تھے, جو چاہیے تو یہ تھا اور قریب ہو جاتے.
لیکن قبلہ کا یہ انداز ہے کہ دیکھتے ہیں پرکھتے ہیں، پرکھنے کے بعد پھر چھانتے ہیں، پھر جو صاف ہوتے ہیں ان کو رکھتے ہیں، دوسروں کو ادھر کر دیتے ہیں۔ یہاں جو ہے وہ ہیروں کی سی بات ہوتی ہے، یہاں جو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے کرم سے جہاں بھی قبلہ عالم بٹھا دیں کہ فلاں جگہ جا کر کام کرنا شروع کر دو، تو ہر بندہ اپنے اندر یہ چیز رکھتے ہیں، روحانیت کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی کام کرنا شروع کر دیں۔ لیکن آتے ہیں یہاں سعادت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے ہمارے لیے کہ اتنی بڑی ہستی ہمارے اندر موجود ہے۔ تو اگر کوئی بھی بندہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت کرتا ہے، کوئی بندہ کرتا ہے بات، تو اس کو چاہیے کہ آج ایک قبلہ کے پاس آ جائے، ایسی جب ہستیاں موجود ہیں تو کیوں جو ہے وہ دلوں کے اندر کرتے ہیں۔ تو میں قبلہ کی اس بات پہ عرض کی ہے، پھر اس لیے دعا لینے کے لیے کہ اللہ پاک آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم کرے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قبلہ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نظر نہیں کہ ہم ان سے جس طرح قبلہ رب کریم نے مقام اور مرتبہ دیا ہے لے سکے، لیکن جو ہے وہ جس چیز پہ چمک پڑتی ہے، وہ جو سورج چمک رہا ہے، سورج کی چمک پڑتی ہے، تو جس پہ پڑتی ہے اگر وہ چمکے، اس دیکھنے والا کہتے ہیں یہاں بھی سورج ہے، وہاں سورج تو نہیں ہوتا، سورج وہی ہے۔ تو قبلہ کی مثال اسی طرح ہے، چلو ہمارے دلوں پر آپ کا عکس ہی پڑ جائے، ہمارے اوپر آپ کا عکس پڑ جائے تو یقیناً ہم بھی چمک جائیں گے۔ تو دیکھنے والا یہ کہہ لے گا، دیکھے گا جب کہے گا یہ سورج ہے، نہیں یار سورج نہیں، بس کسی سورج کی ہم پہ چمک پڑی ہوئی ہے۔ اور اس وجہ سے میں قبلہ سے یہ درخواست کروں گا، حضور دعا فرمائیں جو لوگ اس طرح کے مارے پھر ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ پاک ان کو اچھے راہ پر کی طرف آنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم۔ مولا کریم جتنے بھی ہمارے بھائی دور دراز سے آتے تیرا اور تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے سنانے کے لیے، مولا کریم تیرے بندے اپنے مشرقہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، مولا کریم محبت رسول کا درس لینے کے لیے آتے ہیں، مولا کریم تمام کو قدم قدم پر دائیں کی نیک عطا فرما، قبلہ کی مولا کریم روحانیت میں اور برکتیں عطا فرما، سرکار والی وفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور زیادہ فیضان نصیب فرما، مولا کریم ہم سب کو بلکہ امت مسلمہ کو قبلہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو مختلف مسائل کے اندر مولا کریم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور لیکن جو اپنی بات کو صحیح سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ جانے وہ صحیح ہے یا نہیں، مگر مولا کریم ان کو ایسے راہ پر کے پاس آنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کی جو ہے اس صحیح اصلاح فرما دے۔ مولا کریم قبلہ سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم اس محفل میں ہر آنے والے کو سرکار والی بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان نصیب فرما، قبلہ سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔